بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سلطان محمود غزنوی کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا نام ہے جو بچہ بچہ اس نام سے واقف ہے، کیونکہ ایک ایسے عادل بادشاہ گزرے ہیں، انصاف پسند بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی طاقت کو ہی استعمال کیا ہے۔ ہر چیز ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، اسلام پر عمل ہونے کے باوجود، ان کے ذہن کے اندر تین اشکال تھے، تین سوال ان کے ذہن کے اندر ہمیشہ گردش کرتے رہتے، اور کوشش کے باوجود بھی ان کو ان تین سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ ان میں سے پہلا سوال لوگوں نے انہیں کہہ رکھا تھا کہ تم بادشاہ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو، بلکہ اس نے تمہیں گود میں لیا تھا اور تمہاری پرورش بیٹا بنا کر اس نے کی ہے، لیکن تم حقیقت میں سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو۔ اور دوسرا اشکال اس کے ذہن میں تھا، سوال تھا کہ اس نے حدیث سن رکھی تھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ذہن کے اندر سوال بنا کر بیٹھا تھا کہ یہ اختیاری لوگ کیسے انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کا وارث تو کسی بادشاہ کو ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز اس کے ذہن میں تھی، تیسرا سوال اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اتنا اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، حقیقی صلہ تو رب کی ذات نہیں دینا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اتنی کوشش کے باوجود کیا میری بخشش ہوگی یا نہیں۔ تو ایک دفعہ بادشاہ اپنے مشیروں کے ساتھ رات کو باہر نکلا۔ پرانا زمانہ تھا تو مشعل، لالٹین وغیرہ اٹھا کر سفر کیا جاتا تاکہ راستے کی صعوبتیں آسانی سے پار کی جا سکیں۔ تو بادشاہ نے دوران سفر ایک لڑکا دیکھا، ایک طالب علم دیکھا، دین کا طالب علم، جنہیں ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا۔ جب بادشاہ نے اس طالب علم کو دیکھا کہ جو کچھ ایسا عمل کر رہا تھا کہ بادشاہ کی نظر اس طالب علم پر ٹک گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ طالب علم اپنے ہاتھ کے اندر کوئی کتاب اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک دکان کے قریب کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس دکان کے پاس جاتا ہے، روشنی سے مدد حاصل کرتا ہے، اپنی کتاب سے کچھ سبق وغیرہ دیکھتا ہے، پھر پیچھے پلٹ آتا ہے اور پیچھے بیٹھ کر اس کو یاد کرتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ لڑکا، وہ طالب علم اس روشنی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے روشنی حاصل کر کے اپنے اسباق کو دیکھتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے اور ان کو یاد کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے اس طالب علم کی یہ صعوبت دیکھی، یہ مشکل دیکھی، تو اپنے مشیر کو حکم دیا کہ جاؤ اس طالب علم کو ہماری یہ مشعل لالٹین دے دو۔ مشیر نے وہ لالٹین اس طالب علم کو دے دی، اس کی مدد کر دی۔ تو ایک رات بادشاہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گیا، اپنے بستر پر لیٹا اور اس کی آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی ادھر قسمت جاگ گئی، اور خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور اسی زیارت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جملے کے اندر محمود غزنوی کے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ وہ سوال جن کے لیے بادشاہ مارا مارا پھر رہا تھا، ہر جگہ سے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتا لیکن اسے نہ ملتے، آج انہی سوالوں کے جواب ایک جملے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تم نے ہمارے وارث کی مدد کی ہے
اللہ رب العزت نے تمہاری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی جملے کے اندر پہلا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے۔ یہاں پہلا سوال ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ تم سبکتگین کے بیٹے نہیں ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، یعنی پہلا سوال ختم، تم سبکتگین کے ہی بیٹے ہو۔ اور دوسری چیز کہ علماء ہی حقیقی طور پر انبیاء کے وارث ہیں، اور جو ان وارثوں کی خدمت کرتا ہے، ان کو حقیر نہیں سمجھتا، تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی بخشش فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی ان واقعات کو سن کر، سمجھ کر، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔